حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور مصائب۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیف دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتے تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتے تھے کہ یا اس حال میں مر جا اور زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جا، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخم کیے جاتے تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاوے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل قلم براتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زخم ختم کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ چونکہ عرب کے بت پرست تھے، اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبت میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، اور ہم بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں دیے جاتے، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے، اور یہ بھی تھا کہ ایک ہی رٹ لگائے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کو سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے چند دن جہاد میں گزاریں۔ اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن اور حسین نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر گہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کریم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی اور ان کو زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔